کتابیں بھری ہوئی ہیں. میں آپ کو ضرور ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کم سے کم کچھ کتابیں مولا علی کے علم کے بارے میں پڑھ لیں. ایک جو سب سے اچھی کمال کی کتاب ہے علی مولا کے فیصلے، اتنی موٹی کتاب ہے، تقریباً 400-500 صفحوں کی ہے. یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے. یہ جا کے پڑھیے کہ کس طرح سے بڑے بڑے مشکل فیصلے پہلوں کے پاس جاتے تھے، دوسروں کے پاس جاتے تھے، تیسروں کے پاس جاتے تھے، مگر جب جواب نہیں ملتا تھا تو خلیفۃ بلا فصل کے در پہ آتے تھے، میرے مولا کے در پہ آتے تھے. ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، جو سننا نہیں چاہتا وہ بلند ترین صلوات پڑھے. وآلِ محمد وعجل فرج. زیادہ مجمع سننا نہیں چاہتا، اب جو سننا چاہتا ہے وہ بلند صلوات پڑھے. محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم. دیکھیے مولا کا علم. ایک خاتون کا واقعہ ہے، اس کے پاس 2 لوگ آئے اور 2 لوگ اسے 100 دینار دے کر گئے. کہا یہ 100 دینار امانت رکھو اور تب ہمیں واپس دینا جب ہم دونوں واپس لینے آئیں، اکیلا ہم میں سے جو آیا نہ دینا. مومنہ نے امانت رکھ لی. 100 دینار بڑی رقم تھی، سمجھیے 1 لاکھ 10 لاکھ روپیہ. غریب خاتون تھی، مومنہ بیچاری، کوئی بزنس نہیں تھا اس کا، ایک بہت بڑا رسک اس نے کیا. بہت عرصہ یہ امانت پڑی رہی، مگر کئی سالوں کے بعد ایک اکیلا آ گیا اور اس نے کہا کہ میرا وہ دوست جو ساتھ آیا تھا وہ تو مر گیا ہے، اب پیسے ہمیں واپس دے دو. اس نے کہا نہیں دوں گی، مجھے کیا پتا کہ وہ مرا ہے کہ نہیں مرا، تمہاری شرط یہ تھی دونوں ساتھ آؤ تب دوں گی. اب دونوں ساتھ آؤ تو دوں گی. اب اس نے اس کے گاؤں والوں کو، رشتہ داروں کو پریشرائز کیا کہ بھائی پیسے میرے ہیں اور دے نہیں رہی، میرا دوست مر چکا ہے، میں کہاں سے اسے قبر سے نکال کے لاؤں. جب پریشرائز کیا بیچاری مومنہ پر تو مومنہ نے مان لیا، کہا ٹھیک ہے بھائی تمہارے پیسے لے جاؤ. اب یہ پیسے لے کر چلا گیا 100 دینار. 1 سال کے بعد مردہ قبر سے زندہ ہو گیا وہ کم بخت مرا نہیں تھا، وہ آ گیا. اس نے کہا میرے 100 دینار. خاتون نے کہا تو مر چکا تھا، میں تو تیرے دوست کو دے چکی ہوں، اب میں کہاں سے لاؤں گی، اب میں تمہیں کیسے دوں گی. تو وہ زمانہ تھا مسلمانوں کے دوسرے خلیفے کا. اس نے کہا چلے خلیفے کے پاس، خلیفہ فیصلہ کرتے ہیں. خلیفے نے کہا خاتون غلطی تیری ہے، تو نے 100 دینار ان کو تب دینے تھے جب دونوں ساتھ آتے، اب تو نے اکیلے کو دیا، اب اس کو بھی تو نے 100 دینار دینے، تم نے خود اپنے جیب سے بھرنا ہے. تو خاتون پریشان ہو گئی، میرے پاس 100 دینار کہاں سے آئے. اچانک خاتون مومنہ تھی، اس نے کہا اے خلیفے کیا اجازت دو گے کہ ہم وارث علم نبی کے در پہ بھی چلے جائیں؟ کیا اجازت دو گے ہم وارث علم نبی کے در پہ بھی چلے جائیں؟ کہا بالکل ٹھیک ہے چلے جائیے. دیکھیے علی کیا کہتے ہیں. جیسے علی مولا کے پاس آئے، علی مولا کو واقعہ سنایا تو علی مولا نے کہا اے مرد، کیا تم لوگوں کی شرط یہ نہیں تھی کہ جب تک ہم دونوں نہ آئیں تب تک نہ دینا؟ اب تو جا اپنے دوسرے ساتھی کو لے کر آ، پھر تیرے 100 دینار تمہیں مل جائیں گے. تمہاری شرط یہی تھی نا کہ ہمیں تب دینا جب ہم دونوں ساتھ آئیں، اور جب تک ہم دونوں ساتھ نہ آئیں تب تک ہمیں نہ دینا. تو جا اپنے دوست کو لے کر آ، تیرا 100 دینار محفوظ ہے. دیکھیے بڑی سے بڑی مشکل مولا یوں منٹوں میں ختم کر دیتے تھے، منٹوں میں حل کر دیتے، سیکنڈوں میں حل کر دیتے. یہ ہے علم علی. لیکن میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، جب میرا مولا علی اتنا بڑا عالم، جب میرا مولا علی علم میں اتنا آگے، تو پھر علی کو ماننے والا بھی علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے. علی کا عاشق بھی علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے. علی کا چاہنے والا بھی علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے. مگر آج افسوس سے نظر آتا ہے ہماری قوم میں جہالت بہت زیادہ ہے. یہ جو اختلافات ہیں، یہ جو جھگڑے ہیں، یہ جو فسادات ہیں، یہ کیوں ہیں؟ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے. اور علم کے نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہمیں ہوتا ہے. جب مجھے علم نہیں ہوتا نقصان مجھے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. علم کے نہ ہونے کا نقصان، غور سے سنیے، علم کے نہ ہونے کا نقصان. اسی لیے تو اللہ کے رسول مولا علی 12 امام 14 معصوم مسلسل کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. بچپنے سے لے کے گہوارے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو. حتیٰ اگر علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چائنا جانا پڑے، علم حاصل کرنا واجب ہے ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر. علم حاصل کرنے کے اتنی حدیثیں، اتنی روایتیں، مگر ہم علم میں بہت پیچھے. اب نقصان ہمیں ہوگا. جب آپ کے پاس علم نہیں ہوگا آپ اپنی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں.